الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہلو گھر محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہم السلام کو بھیجا، انہیں آسمانی کتابیں دی، انہیں شریعت دی، لیکن ان کی آسمانی کتابوں اور ان کی شریعتوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی شریعت کی حفاظت کرنی تھی، آسمانی کتابوں کی حفاظت کرنی تھی، لیکن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے شریعت اور جو کتاب دی، اس شریعت اور کتاب کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا. کیا کر رہے ہیں بھائی؟ بیٹھ جاؤ، چلو. اس کتاب کی ذمہ داری، اس شریعت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی شریعتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں عطا فرمائیں وہ مذاہب تھے، وہ مذاہب کی شکل میں تھے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مذہب نہیں بلکہ دین عطا فرمایا.
اور دین کس کو کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی سے متعلق جس میں تعلیم موجود ہو وہ دین ہے۔ عیسائیت ایک مذہب ہے، یہودیت ایک مذہب ہے، اسی طرح جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے مختلف مذاہب لے کر آئے، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے، اور یہ دین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا تبلیغی جماعت والے اکثر بیان کرتے ہوئے یا اعلان کرتے ہوئے ایک بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ہمیں دین ملا اور دین کی محنت ملی۔ یہ بہت باریک بات کہتے ہیں اور کہنی سب کو چاہیے۔ مجھے بھی کہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں یہ منبر ملا اور یہ محراب ملی۔ ہر مدرسے کے محتمم کو یہ کہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں مجھے یہ مدرسہ ملا اور یہ طلبہ ملے۔ ہر خانقاہ کے پیر کو یہ کہنا چاہیے کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے صدقے میں مجھے یہ خانقاہ ملی اور یہ مرید ملے۔ ہر سیاستدان کو یہ کہنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں مجھے یہ سیاست ملی اور سیاست کی محنت ملی، لیکن کہتے صرف بیچارے تبلیغی جماعت والے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اگر حضور علیہ السلام کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا حکم نازل نہیں فرماتے۔ آدم، شیس، نوح، ابراہیم، اسماعیل، یعقوب، یونس، داؤد، سلیمان، موسیٰ، ہارون، عیسیٰ، ہر نبی کے بعد ایک نبی آ گیا، ہر نبی کے بعد ایک نبی آ گیا، اس نے لوگوں کو دین کی بات پہنچائی، اللہ کی وحدانیت کا کام لے کر میدان میں اترے، اللہ کو پیارے ہو گئے، پھر کوئی نبی آ گئے۔ اب چونکہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی نہیں آئے گا تو کیا حضور علیہ السلام قیامت تک زندہ رہیں گے؟ پہلے تو ایسا ہوتا تھا نا، نبی ایک فوت ہو گئے تو دوسرا نبی آ گیا۔ اب حضور علیہ السلام کا دین قیامت تک کے لیے ہے، تو کیا حضور علیہ السلام قیامت تک رہیں گے زندہ؟ دنیاوی زندگی زندہ تو وہ اب بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اپنے روزے میں حضور علیہ السلام زندہ ہیں، لیکن یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے وہ۔ تو فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات وقتل انقلبتم علی اعقابکم۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، قیامت تک دنیاوی زندگی میں نہیں رہیں گے۔ یا اللہ، دین قیامت تک ہے، نبی دنیا سے پہلے تشریف لے جائیں گے تو دین کو کون سنبھالے گا؟ لوگوں تک دین کون پہنچائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم نازل فرما دیا کہ تم لوگ، میں تمہیں یہ منصب دیتا ہوں، یہ پیغمبری شیوا یہ تمہیں دیتا ہوں، یہ پیغمبر کا مشن یہ تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو۔ کس لیے؟
تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اب یہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر یہ صرف تبلیغی جماعت کے کام کے لیے نہیں ہے، دین کی ہر بات لوگوں تک پہنچانے کو امر بالمعروف کہتے ہیں، اور ہر غلط ناجائز خلاف شرع کام کو روکنے کو نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ نماز کے لیے کسی کو کہو یہ امر بالمعروف ہے، روزہ رکھنے کے لیے کسی کو کہو یہ امر بالمعروف ہے، ایمانداری سے تجارت کرنے کی دعوت دو یہ امر بالمعروف ہے، خانقاہ میں بیٹھ کر مریدوں کو اللہ اللہ کر کے دل میں اللہ اللہ کی محبت پیدا کرنا یہ امر بالمعروف ہے، حکومت بنا کر لوگوں کو برائی سے روکنا اور نیکی کے لیے پابند کرنا یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، داڑھی منڈانے سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، شراب پینے سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، زنا کرنے سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، شراب نوشی سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، کاروبار میں ڈنڈی مارنا دھوکہ دینا اس سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، صحابہ کو گالیاں دینے سے روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، اسلام کے اندر مختلف قسم کی خرافات اور بدعات کھڑی کرنا اس سے لوگوں کو روکنا یہ نہی عن المنکر ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جھوٹے مدعی نبوت کو ختم کرنا یہ نہی عن المنکر ہے، اس کے پیروکاروں کو ختم کرنا یہ نہی عن المنکر ہے، ہر گستاخ رسول کو قتل کرنا یہ نہی عن المنکر ہے، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جد و جہد کرنا یہ امر بالمعروف ہے، عظمت صحابہ کے لیے جد و جہد کرنا یہ امر بالمعروف ہے، مدارس مساجد علماء کے تحفظ کے لیے کوشش اور جد و جہد کرنا یہ امر بالمعروف ہے، حکومت میں آ کر اسلامی قوانین کو نافذ کرنا یہ امر بالمعروف ہے۔ ہم نے امر بالمعروف کو بہت چھوٹا کر دیا ہے، بھائی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، بھائی وہ کیا ہے؟ بھائی جماعت میں چلا لگانے سے کسی کو انکار نہیں ہے، چلا بھی لگاؤ، 4 مہینے بھی لگاؤ، سال بھی لگاؤ، ساری زندگی تبلیغی جماعت میں رہو، لیکن سارے کا سارا عمل بالمعروف نہی عن المنکر یہ نہیں ہے، یہ امر بالمعروف تو ہے ہی نہیں۔ امر بالمعروف کہتے ہیں نیکی کا حکم کرنا، جبکہ تبلیغی جماعت کی محنت میں حکم ہے ہی نہیں، درخواست ہے بھائی نماز پڑھ لو، میرے بھائی روزہ رکھ لو، میرے بھائی داڑھی رکھ لو، تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی نہیں ہے، اس کی ایک شکل ہے مدارس چلانا، یہ بھی ایک شکل ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کی، مساجد کا انتظام کرنا اور ان کو چلانا یہ بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر کی شکل ہے، سیاست میں اسلامی اقتدار کے حصول کے لیے ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا صاحب اسلام آباد نہیں، اسلام کے لیے نہیں، اسلام آباد کے لیے کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ ہاں بھائی اسلام آباد کے لیے کوشش کریں گے، اسلام آباد کنٹرول میں آئے گا تو اسلام بھی آئے گا نا ملک میں۔ میں یہاں بیٹھ کر اسلام نافذ کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا، جب تک مکمل اسمبلی پارلیمنٹ کا پورا نظام سارے ممبران میرے نہیں ہوں گے تب تک میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، جلوس نکال سکتا ہوں، نعرے لگا سکتا ہوں، تقریر کر سکتا ہوں، بس کچھ نہیں کر سکتا۔ اقتدار اس نیت سے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا کہ ہم اقتدار میں آ کر قرآن و سنت کو نافذ کریں گے، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اس لیے مولویوں کو یہ تانا نہیں دو کہ یہ کرسی کے لیے کر رہے ہیں، کرسی کے لیے کر رہے ہیں تب بھی وہ ثواب کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کرسی اپنے لیے نہیں اسلام کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی شکلیں ہیں۔
بھائی مدرسہ کیوں کھولا ہے؟ بس دین پہنچانا ہے، لوگوں کو دین کا علم دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میں مدرسہ کھول کر لوگوں کو دین پہنچاؤں گا۔ تو بھائی چلے 4 مہینے میں کیوں چل رہا ہے؟ بھائی لوگوں کو دین پہنچانے کے لیے۔ کیوں دین پہنچانے کے لیے؟ بھائی اس لیے کہ حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے میں نے دین کے کام کو پہنچانا ہے لوگوں تک۔ اچھا بھائی پیر صاحب آپ نے خانقاہ کیوں کھولی ہوئی ہے؟ لوگوں کو بیعت کیوں کرتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کی ضربیں کیوں لگاتے ہو؟ بھائی ان میں دین پہنچانا ہے، ان کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے۔ بھائی آپ کیوں جوڑ رہے ہو؟ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے، اس لیے اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام والی محنت ہم نے کرنی ہے۔ صرف کوئی ایک محنت اس کو کہنا کہ یہ حضور والی محنت ہے، باقی محنتیں نہیں ہیں، وہ غلط کرتا ہے۔ اگر مدرسوں والے کہتے ہیں کہ بس مدرسہ چلانا حضور کی محنت ہے باقی نہیں، تو وہ بھی غلط کرتا ہے۔ خانقاہ والا کہتا ہے کہ خانقاہ چلانا حضور کی محنت ہے باقی بیکار ہے، وہ بھی غلط کہتا ہے۔ سیاست کرنے والا کہے کہ یہ اصل حضور کی محنت ہے باقی بیکار ہے، وہ بھی غلط کرتا ہے۔ تبلیغ والا کہے کہ اصل یہ حضور کی محنت ہے باقی سب بیکار ہے، وہ بھی غلط کرتا ہے۔ مدرسہ چلانا بھی حضور کی محنت ہے، تبلیغ کرنا بھی حضور کی محنت ہے، جہاد کرنا بھی حضور کی محنت ہے، مسجدوں کو آباد کرنا بھی حضور کی محنت ہے، خانقاہوں میں لوگوں کو اللہ کا ذکر کرانا یہ بھی حضور کی محنت ہے۔ اور یہ ساری محنتیں کس کے صدقے میں ملی ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ملی ہے۔ اس لیے کوئی مدرسے والا ختم نبوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی مسجد والا ختم نبوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی تبلیغ والا ختم نبوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی پیر صاحب ختم نبوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا، کوئی سیاستدان ختم نبوت کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ان کو سب سے پہلے ختم نبوت کے دروازے پر حاضری دینی پڑے گی۔ یہ ساری دین کی محنتیں یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے صدقے میں ملی ہیں، اور یہ تب تک دین کی محنتیں جاری و ساری رہیں گی جب تک ختم نبوت کا تحفظ ہوتا رہے گا۔ ایک مکان ہے، مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک مکان بنوایا، اس میں نے خوبصورت فانوس لگوائے، ایئر کنڈیشن لگوایا، ٹھیک ہے جی، بہترین قسم کے قیمتی پنکھے لگوائے، ٹائل لگوائیں، قیمتی قسم کی لائٹ کی فٹنگ کروائی، امریکن سسٹم کا کچن بنایا، پتہ نہیں کتنا قیمتی مکان بنایا۔ یہ ساری چیزیں تب تک رہیں گی جب تک مکان ہے، یا غلط ہے؟ مکان گر جائے فانوس بچے گا؟ مکان گر جائے کچن بچے گا؟ مکان گر جائے ایئر کنڈیشن بچے گا؟ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت یہ ایک عمارت ہے، دعوت و تبلیغ اس کا فانوس ہے، جہاد اس کا چراغ ہے، مدرسے چلانا اس کا کچن ہے، مسجدیں بنانا اس کا صحن ہے، سیاست کرنا اس کی بہترین وائرنگ ہے۔ یہ سب چیزیں تب تک رہیں گی جب تک ختم نبوت محفوظ ہے۔ ختم نبوت پر اگر حملہ ہوگا، ختم نبوت پر اگر ڈاکہ پڑے گا تو کوئی بھی دین کی محنت باقی نہیں بچے گی۔ اسی لیے تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ دارالعلوم دیوبند کے محدث کبیر حضرت سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کا کام کرنے والے کسی بھی شعبے میں ہوں، سیاست کا کام کرنے والے جیسے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں، سراج الحق صاحب کر رہے ہیں، مولانا سمیع الحق کے بیٹے کر رہے ہیں، نورانی صاحب کے بیٹے کر رہے ہیں، اور جتنے بھی علماء سیاست میں کام کر رہے ہیں، سیاست کا کام، مدرسے کا کام، مسجد کا کام، خانقاہ کا کام، تبلیغ کا کام، دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، دین کی محنتیں ہیں، ان میں کام کرنا اور تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا، سمجھے نا جی؟ دل کے کانوں سے سننا،
فرمایا کہ دین کے کسی بھی شعبے میں کام کرنا اور تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ فرمایا کہ دین کا کام کرنا، تبلیغ دین کا کام ہے نا، مدرسہ بھی دین کا کام ہے، مسجد بھی دین کا کام ہے، خانقاہ بھی دین کا کام ہے، جہاد بھی دین کا کام ہے، سیاست میں علماء جو کام کر رہے ہیں وہ بھی دین کا کام ہے۔ فرمایا دین کا کام کرنا یہ اعمال نبوت کی حفاظت کا کام ہے۔ دین کا کام کرنا اعمال نبوت کی حفاظت کا کام ہے۔ کیسے؟ سمجھاتا ہوں۔ جہاد، ٹھیک ہے نا، جہاد یہ نبی کی ذات کا نام ہے کیا؟ یہ نبی کا عمل ہے۔ یہ نبی کا کیا ہے؟ بولتے جائیں، نبی کا عمل ہے۔ مدرسہ بنانا یہ نبی کا کیا ہے؟ عمل ہے۔ مسجد بنانا نبی کی ذات ہے، عمل ہے۔ لوگوں کو اللہ اللہ کرانا یہ نبی کا عمل ہے۔ کلمے کی تبلیغ کرنا یہ نبی کا عمل ہے۔ سیاست کرنا، ہمارے یہاں تو کہتے ہیں نا نہیں مولوی صاحب سیاست نہ کرو، تیرے باپ کی جاگیر ہے مولوی سیاست نہ کرے۔ کام ہی مولوی کا ہے سیاست کرنا۔ سیاست صرف ووٹ لینے کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ 50 سال میری عمر ہو گئی ہے، میں نے کبھی ووٹ کے لیے بات اپنے لیے ووٹ مانگا کبھی یہاں پر بیٹھ کر کہ بھائی مجھے کونسلری کے لیے ووٹ دے دو؟ مانگا؟ لیکن الحمدللہ جب سے میں بیان خطاب کرنا میں نے شروع کیا ہے، میں سیاست کرتا ہوں۔ اسلامی سیاست کیا ہے؟ اپنی بساط کے مطابق حق بات کو کھول کر لوگوں تک پہنچانا، غلط بات سے لوگوں کو روکنا، پھر جتنی تمہاری طاقت ہے۔ حکومت میں ہو تو موچڑے لگا کر روکو، حکومت میں نہیں ہے تو ممبر پر بیٹھ کر سمجھا کر روکو۔ تو سیاست نبی کی ذات کیا ہے؟ عمل ہے۔ اب اگر کوئی تبلیغ کا کام کر رہا ہے تو وہ نبی کے عمل تبلیغ کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی جہاد کر رہا ہے وہ نبی کے عمل جہاد کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی سیاست کر رہا ہے وہ نبی کے عمل سیاست کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی مدرسہ چلا رہا ہے وہ نبی کے عمل مدرسہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی خانقاہ چلا رہا ہے وہ نبی کے عمل ذکر اللہ کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کر رہا ہے، اب اگر آپ میں سے کوئی کرتا ہے تو الحمدللہ، نہیں کرتا ہے تو پھر اپنے آپ کو اپنے ضمیر سے پوچھو کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، ذات عمل کی محتاج ہوتی ہے یا عمل ذات کا محتاج ہوتا ہے؟ عمل محتاج ہوتا ہے نا۔ راشد مدنی نہ ہو اس کا بیان ہوگا؟ بولتے نہیں ہو، نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا بیان ہے۔ راشد مدنی نہ ہو اس کا خطبہ ہوگا؟ خطبہ راشد مدنی کا عمل ہے۔ راشد مدنی یہ 4-5 فٹ کا بندہ ہے، جب راشد مدنی کی ذات ہوگی تو اس کا خطبہ بھی ہوگا، اس کی نماز بھی ہوگی، اس کا بیان بھی ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام کی ذات اور حضور علیہ السلام کے اعمال، ٹھیک ہے؟ اعمال کیا ہیں؟ تبلیغ۔ اعمال کیا ہے؟ تلاوت۔ اعمال کیا ہے؟ روزہ۔ اعمال کیا ہے؟ حج۔ اعمال کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اعمال کیا ہے؟ تبلیغ۔
اعمال کیا ہیں؟ جہاد. اعمال کیا ہیں؟ مدرسہ. اعمال کیا ہیں؟ سیاست. اعمال کیا ہیں؟ خانقاہ. یہ سارے اعمال ہیں. یہ اعمال تب ہی قابل احترام ہوں گے جب ذات قابل احترام ہوگی. جب ذات قابل احترام ہوگی. یہاں پر آپ کو حافظ جمال اللہ تلاوت کر کے سنائے, آپ اتنے دھیان سے نہیں سنیں گے, لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ حرم مکہ کے امام شیخ عبد الرحمن السدیس جمعے میں جامع مسجد میں نماز پڑھائیں گے. نماز تو راشد مدنی بھی پڑھا رہا ہے, نہیں پڑھا تھا؟ پڑھا رہا ہے. لیکن اگر اعلان ہو جائے کہ جمعے میں جامع مسجد میں امامت شیخ عبد الرحمن السدیس کرائیں گے, تو کیا سمجھتے ہو؟ یہ برابر والے دائیں بائیں والے روڈ اور گلیاں انسانوں سے کھچا کھچ بھر جائیں گی. کیوں؟ پڑھیں گے تو وہ بھی نماز, پڑھیں گے تو وہ بھی نماز, لیکن پڑھانے والے کی وجہ سے اس عمل کی شان اور بڑھ جاتی ہے. نماز عبادت ہے, اس کی نسبت جب محمد عربی کی ساتھ ہوئی تو نماز کی عظمت بلند ہو گئی. روزہ ایک عمل ہے, اس کی نسبت محمد عربی کے ساتھ لگی تو روزے کی عظمت بڑھ گئی. جہاد ایک عمل ہے, اس کی نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہوئی تو جہاد کی عظمت بڑھ گئی. مدرسہ ایک عمل ہے, اس کی نسبت خاتم الانبیاء کے ساتھ ہوئی تو مدرسے کا تقدس بن گیا. کعبہ ایک کمرے کا نام, لیکن اس کا چکر لگا کر طواف کر کے حجر اسود کو بوسہ دے کر نبی پاک نے اپنی نسبت عطا کر دی تو کعبے اور حجر اسود کا مقام اور رتبہ بلند ہو گیا. اسی لیے ذات نبوت محفوظ ہوگی تو اعمال نبوت بھی محفوظ ہوں گے. اگر ذات نبوت محفوظ نہیں تو اعمال نبوت بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اور ذات نبوت کا شروع میں کیا کہا؟ جو لوگ کس کا کام کرتے ہیں؟ ختم نبوت کا. کس کا؟ بولیے. جو لوگ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں وہ نبی کی ذات کے تحفظ کا کام کرتے ہیں. اب نبی کی ذات کے تحفظ کا کام کتنا بڑا ہے, کتنا بلند ہے, یہ ہم آج کے مولوی سے نہیں پوچھتے, مفتی سے نہیں پوچھتے. ہم پوچھتے ہیں خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے. پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین بتائیے, نبی کی ذات کا تحفظ کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. تو تاریخ اسلام کے صفحوں پر ہمیں ایک واقعہ, سنہری واقعہ ملتا ہے کہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق, سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ, کی خلافت کا زمانہ ہے. لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہیں کہ یار ابو بکر بڑے ہیں یا عمر بڑے ہیں, ابو بکر کی شان آگے ہے یا عمر کی شان آگے ہے. تو کسی کہنے والے نے کہا یار عمر تو ابو بکر سے بھی آگے ہیں. کیا کہا؟ عمر تو ابو بکر سے بھی آگے ہیں. تو حضرت عمر نے اپنے حجرے میں کہنے والے کے یہ الفاظ سن لیے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر ابو بکر سے آگے ہے. باہر نکلے, وہاں پہنچے, جو بندے گفتگو کر رہے تھے ان سے کہنے لگے تم میں سے کس نے کہا کہ عمر ابو بکر سے آگے ہے؟ کہنے والے نے کہا حضرت میں نے کہا, کیونکہ آپ نے 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا بلند کیا ہے, آپ نے منافق کی گردن اتاری ہے, آپ کے کہے ہوئے فیصلوں کی تائید میں وحی خدا بندی آئی ہے, آپ کو محبوب رب کائنات نے فاروق اعظم کا خطاب دیا ہے, تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ ابو بکر سے آگے ہیں. حضرت عمر نے, سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ, فرماتے ہیں کہنے لگے کہ ارے بھائی
میں عمر اس بات پر بھی تیار ہوں، دھیان سے بات سننا، فرمایا میں عمر اس بات پر بھی تیار ہوں کہ میں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں، سمجھ رہے ہو، میں اپنی اور اپنے خاندان کی زندگی کی نیکیاں ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ہوں، بدلے میں ابو بکر مجھے اپنی زندگی کی نمازیں نہ دے، روزے نہ دے، تبلیغ نہ دے، جہاد نہ دے، تلاوت نہ دے، خلافت نہ دے، بدلے میں ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دے، ایک رات اور یہاں ساری زندگی، ہاں یہاں ساری زندگی کی نیکیاں۔ اب یوں سمجھ لیں، سمجھانے کے لیے تمثیلی طور پر آپ کے سامنے منظر کشی کرنے لگا ہوں۔ حضرت عمر نے کپڑا بچھایا، اپنی نمازیں، بیوی کی نمازیں، بیٹے کی نمازیں، بہو کی نمازیں، پورے خاندان کی نمازیں وہاں رکھ دی، پھر سارے جہاد وہاں رکھ دیے، پھر سارے حج وہاں رکھ دیے، پھر زکاتیں بھی رکھ دی، پھر تبلیغ بھی رکھ دی، پھر مسجد کی امامت بھی رکھ دی، پھر قرآن کی تلاوت بھی رکھ دی، پھر روزے حج زکاتیں بھی رکھ دی، پھر اس کی گٹھڑی باندھی، گٹھڑی باندھ کر کندھے پہ رکھی، ابو بکر کے دروازے پر پہنچے، ابو بکر یہ گٹھڑی لے لیں، یہ گٹھڑی لے لیں، یہ اتنی بڑی گٹھڑی ہے، ابو بکر یہ لے لیں، وہ جو تمہارے ہاتھ میں چھوٹی سی گٹھڑی ہے نا، نہیں سمجھ رہے، وہ جو چھوٹی سی گٹھڑی ہے نا وہ مجھے دے دیں۔ تو میں چونک گیا، میں نے کہا امیر المومنین اتنی بڑی گٹھڑی دے رہے ہیں، ابو بکر کے ہاتھ میں اتنی سی گٹھڑی ہے، ہاں اتنی سی گٹھڑی ہے، وہ لے رہے ہیں، کیوں، کس لیے، ذرا اپنی گٹھڑی کھولو تو صحیح، میں دیکھوں تو ہے کیا اس میں۔ جب گٹھڑی کھولی تو دیکھا کہ خشوع و خضوع کی نمازیں ہیں، جب گٹھڑی کھولی تو جہاد میں شہید ہونے کے جذبے ہیں، جب گٹھڑی کھولی تو رقت کے ساتھ قرآن کی تلاوت ہے، جب گٹھڑی کھولی تو ہر نیک عمل ہے، جب گٹھڑی کھولی 22 لاکھ مربع میل کی فتوحات ہیں، وہ سارے میں نے عمر کی گٹھڑی میں دیکھے۔ پھر ابو بکر صدیق سے عرض کیا حضرت آپ اپنی پوٹلی تو کھولے، چھوٹی سی جو پوٹلی ہے اس کو جب میں نے دیکھا تو اس میں نماز نہیں تھی، اس میں روزہ، اس میں حج، اس میں جہاد، اس میں تبلیغ نہیں تھی۔ جب میں نے وہ کھولی پوٹلی تو مجھے نظر آیا کہ حضور اپنے اونٹ پر سوار ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، حضور علیہ السلام اور ابو بکر صدیق چل رہے ہیں غار ثور کی طرف پیادل۔ ابو بکر صدیق دوڑ کر آگے آ جاتے ہیں، دوڑ کر پیچھے جاتے ہیں، پھر دائیں آ جاتے ہیں، پھر بائیں آ جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم فرماتے ہیں ابو بکر کیا ہوا، ایک طرف ہو کر نہیں چلتے ہو، ایک طرف ہو کر چلو نا۔ عرض کیا آقا آپ کے سر کی قیمت کافروں نے سونے اور چاندی اور سرخ اونٹوں کا بدلے میں انعام رکھا ہوا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہیں کوئی دشمن دنیا کا بھوکا کتا سامنے بیٹھا ہو، آپ پر تیر چلائے، دوڑ کر آگے آتا ہوں کہ تیر ابو بکر کے سینے پر لگے اور میرے محبوب محفوظ رہ جائیں، یہی سوچ کر دائیں آتا ہوں، بائیں آتا ہوں، آگے پیچھے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے، فرمایا اللہ ابو بکر سے میں بھی راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ میں نے اس پوٹلی کو اور کریدا، میں نے دیکھا یہ پیدل جوڑی غار ثور کے پہاڑ کے کنارے پر پہنچی ہے، 3 میل کا فاصلہ ہے، 3 میل کی بلندی ہے۔ میں نے دیکھا ابو بکر کو بیٹھتے ہوئے اور حضور علیہ السلام سے درخواست کرتے ہوئے آقا آپ میرے محبوب ہیں، میں آپ کا محب ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے نبی ہیں، میں آپ کا امتی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 میل کی بلندی پر آپ پیدل چلیں؟ نہ 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 نہ، میرے کندھوں پر بیٹھیں، میں اپنے کندھوں پر سوار کر کے آپ کو 3 میل کی بلندی پر غار ثور میں پہنچاؤں گا۔ میں نے دیکھا غار ثور پر یہ جوڑی پہنچی، تھکے ہوئے ابو بکر ہیں، حضور علیہ السلام اتنے تھکے ہوئے نہیں
کیونکہ وہ تو کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرض کیا آقا آپ یہاں ٹھہرے، میں اندر جاتا ہوں، غار کی صفائی کرتا ہوں۔ غار کو صاف کیا، کپڑے پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں میں بند کیے، ایک سوراخ رہ گیا، اپنی ایڑی رکھ دی۔ عرض کیا یا رسول اللہ اندر آئیے، میرے محبوب اندر آئیے، میرے پیغمبر اندر آئیے، میری گود میں سر رکھیں، میں آپ کا سرانہ بھی ہوں، میں آپ کا چوکیدار بھی ہوں۔ میں نے جب اس پوٹلی کا غور سے مطالعہ کیا، مجھے ایک بھی نماز نظر نہیں آئی، مجھے عشق رسول نظر آیا، مجھے ایک بھی روزہ نظر نہیں آیا، مجھے محبت رسول نظر آئی، مجھے ایک بھی جہاد نظر نہیں آیا، صرف پیغمبر پر قربان ہونے کا جذبہ نظر آیا۔ یہی تو میرے بھائیوں رونے کا مقام ہے۔ ہمارے اندر نماز تو آ گئی ہے، ہمارے اندر روزہ تو آ گیا ہے، ہمارے اندر جہاد تو آ گیا ہے، ہمارے اندر تبلیغ تو آ گئی ہے، ہمارے مدرسے بھی بہت بن گئے ہیں، ہمارے گلی گلی میں مسجد بھی بن چکی ہے، ہمارے ہر شہر میں کئی کئی خانقاہیں بھی کھلی ہوئی ہیں، مجاہدین بھی جہاد پر لگے ہوئے ہیں، علماء بھی سیاست میں کردار ادا کر رہے۔ ایک کمی رہ گئی ہے اس امت کے اندر، ایک کمی رہ گئی ہے جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ چیز اس امت کی روح ہے۔ وہ کیا ہے اس امت کی روح؟ وہ عشق رسول ہے۔ اس امت کی روح عشق رسول ہے۔ عشق رسول نکل گیا، یہ امت بیکار ہو گئی، مردہ ہو گئی۔ پھر صرف قراردادیں سوشل میڈیا پر، عافیہ صدیقی کو رہا کرو، عافیہ صدیقی کو رہا کرو، کشمیر کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو۔ یہ روح عشق رسالت، یہ روح امت محمد نکل چکی ہے۔ تبھی قراردادیں، تبھی مطالبے، تبھی ریلیاں، تبھی جو ہے وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک عافیہ نہیں ہے۔ فلسطین کے قید خانوں میں جا کر، یہودیوں کے ستم قدوں میں جا کر دیکھیے کتنی مسلمان بہنیں ان کے ظلم اور تشدد کا سامنا کر رہی ہیں۔ کشمیر کے جیلوں میں جا کر دیکھو، وہاں پر کتنی مسلمان مائیں اور بہنیں دریاؤں میں اور کنوؤں میں اپنی عفت اور عظمت بچاتے ہوئے چھلانگیں لگا رہی ہیں۔ یہ لاشیں، یہ لٹی پٹی عزتیں، یہ آپ کے اور میری بے حسی کا رونا رو رہی ہیں۔ یہ مائیں اور بہنیں سمجھ چکی ہیں کہ اب اس امت کی کوکھ سے کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں آنے والا، اب اس امت کی کوکھ سے کوئی خالد بن ولید نہیں آنے والا، اب اس امت کی کوکھ سے کوئی معاذ و معوذ نہیں آنے والا۔ میرے بھائیوں، تب تک کوئی مجاہد ہم میں پیدا نہیں ہوگا جب تک ہمارے دلوں میں عشق محمد نہیں آئے گا۔ اور عشق محمد کیسے آئے گا؟ دکان کاروبار کر کے، ٹھیک ہے نا جی؟ عشق محمد آئے گا ٹھیلا لگا کر، عشق محمد آئے گا نوکری کر کے نہیں۔ عشق تب آئے گا، محبت کسی بھی ذات کی، کسی بھی چیز کی محبت تب آتی ہے جب اس کا ذکر زیادہ کیا جائے، جب اس کا ایمانداری سے بتاؤ، ہم اپنا احتساب کریں، میں اپنا احتساب کروں، آپ اپنا احتساب کرو۔ جس ہستی کے نام ہم نے اپنی ایمان کیے ہوئے ہیں، جس ہستی کے کہنے پر ہم نے رب کو وحدہ لا شریک مانا ہے، جس ہستی کے کہنے پر ہم نے قرآن کو کتاب اللہ مانا ہے، جس ہستی کے کہنے پر اس بلڈنگ کو مسجد مانا ہے، جس ہستی کے کہنے پر ہم نے مسجد حرام کے صحن میں بنے ہوئے ایک کمرے کو کعبۃ اللہ مانا ہے، جس ہستی کے کہنے پر ہم نے جبرائیل و میکائیل، اسرافیل و اسرائیل کے وجود کو مانا ہے، جس ہستی کے کہنے پر ہم نے جنت اور جہنم کے وجود کو تسلیم کیا ہے، ذرا اپنے اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے اپنے ضمیر سے تو پوچھئے کہ اس ہستی کا ذکر ہمارے گھروں میں کتنا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ ذکر ہوتا ہے نواز شریف کا، عمران خان کا، زرداری کا، ٹھیک ہے نا جی، اپنے اپنے لیڈروں کا، چاہے وہ مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں۔ ذکر ہوتا ہے مذہبیوں کے ہاں، کس کا؟ دیوبندی مسلک کا، بریلوی کے گھر میں بریلوی مسلک کا، اہل حدیث کے گھر میں اہل حدیث مسلک کا۔ نہ مسلک بچائے گا، نہ دنیا کا لیڈر بچائے گا۔ میدان حشر میں اگر اللہ کے قہر سے بچائے گا تو محمد کی ذات ہوگی۔ اس کے ذکر کو اپنے گھروں میں عام کریں، اس کے ذکر کو اپنے گھروں میں عام کریں۔ اور اس کے ذکر کے عام کرنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو
زیادہ سے زیادہ نبی پاک کی سیرت کا مطالعہ کریں. آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, بچے کو کیا بتاؤ گے کہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ سیرت کا گوگل سے نکال کر نہیں, مدارس سے سیرت کی کتابیں لے کر سیرت کا مطالعہ کرو, اور اپنے بچوں کو باقاعدہ گھروں میں بیٹھو, جیسے فضائل اعمال کی تعلیم کرتے ہو نا, ایسے رسول پاک کی سیرت طیبہ کی تعلیم کرو اپنے گھروں میں. اپنی بیوی کو بٹھاؤ, اپنے بیٹے کو بٹھاؤ, اپنی بیٹی کو بٹھاؤ, اپنی بہو کو بٹھاؤ, سب کو بٹھانے کے بعد ڈیوٹی لگاؤ. یہ لو جی, یہ میں نے رحمت عالم نامی کتاب پیغمبر کی سیرت پر لے کر آیا ہوں, چلو بیٹی آج تم اس کے 2 صفحے پڑھو, چلو بہو آج تم اس کے 2 صفحے پڑھو, چلو بیٹا آج تم اس کے 2 صفحے پڑھو, چلو بیٹا, چلو بیگم آج تم اس کے 2 صفحے پڑھو, پھر خود پڑھو. یوں کر کے سیرت کا اپنے گھر میں چرچا کرو. کریں گے مولوی صاحب؟ ہمیں جیے بھٹو کا نعرہ لگا دو, میاں دے نعرے وجن کا نعرہ لگا دو, ٹھیک ہے نا جی, جیتے گا عمران خان کے نعرے لگوا دو, باقی اس آزمائش میں ہمیں نہ ڈالو. پھر تو ہوتے رہو ذلیل. 75-78 سال سے ہم یہی تو کرتے آ رہے ہیں, ذلیل ہی ہوتے آ رہے ہیں. اور دوسرا نبی کے ذکر کا آسان طریقہ, حضور پر درود بھیجو. درود وہ مولوی صاحب اتنا لمبا درود کون بھیجے؟ عاشق لمبا ہو بھلے 10 میل کا تب بھی بھیجے گا. چلو اگر میرے جیسے مریل عاشق ہو, نام کے عاشق ہو, چھوٹا درود شریف بتا دیتا ہوں. لیکن آج وعدہ کر لو کہ ہم آج اسے حضور علیہ السلام پر درود زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. سب انشاءاللہ نہیں بول رہے؟ میں پیسے نہیں لے رہا ہوں, درود شریف کی بات کر رہا ہوں. زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے. چھوٹا سا بتا رہا ہوں, محنت نہیں کرنی پڑے گی, جبڑے زیادہ نہیں ہلانے پڑیں گے, ہاتھ نہیں باندھنے پڑیں گے. کوشش کرو کہ وضو کے ساتھ ہو, ٹھیک ہے؟ اگر کسی وقت ایسا موقع ہے کہ وضو کی جگہ نہیں ہے, آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں, کہیں بیٹھے ہیں جہاں وضو کا اہتمام نہیں ہے, تو آپ بغیر وضو کے بھی شروع کر دیں. چھوٹا تھا درود, صلی اللہ علیہ وسلم. آتا ہے یہ؟ سب پڑھ کر سناؤ ایک دفعہ. جن کو محبت ہے بلند آواز سے پڑھ کر بتائیں. ایک دفعہ پھر پڑھ کر بتائیں. 1 سیکنڈ کے اندر 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. 1 سیکنڈ کے اندر 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے, تو 60 سیکنڈ. ہاں دیکھو کتنا پڑھا جائے گا. 120 دفعہ, 20 واپس کر دو, صرف 100 دفعہ. کس طریقے کے ساتھ آپ پڑھتے جاؤ. کیا لگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبح سے شام تک گالی مت دو, اللہ معاف فرمائے. ہمارے نوجوان کہیں بیٹھے ہوتے, تیری ماں کی, تیری بہن کی, تیری فلانی کی. او بدبختو, او بے شرمو, یہ بکواسیں بند کرو. اپنی ماؤں کو خود گالیاں دلواتے ہو, اپنی بہنوں کو خود گالیاں دلواتے ہو, اپنی مجلسوں کو, اپنی دکانوں کو, اپنے مکانوں کو محمد عربی کے درود سے معطر کر دو. آپ کو اپنے دل میں ایک خوشبو محسوس ہوگی. اپنی زبان کو درود کے لیے عادی بنا دو. آپ کو اپنی زبان میں مٹھاس محسوس ہوگی. اپنے دل کو, زبان کو درود کا عادی بنا دو. بناؤ گے؟ ایک دفعہ پھر پڑھ دو, صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.